یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ داری کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے، حبیب پروردگار نے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی دعا وہ دعا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتا ہے، دعا نکلتی ہے اور اللہ فوراً قبول۔ نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نوجوان سن، میں کوئی اجنبی مسافر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی حضرت موسیٰ ہوں، اور تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ تو جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، تیری اس خدمت سے اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا کر دیا ہے، اور اللہ نے تیری مغفرت میں آپ کے لیے چاند ستارے توڑ کے لا کے قدموں میں رکھ دے گا نہیں۔ ماں باپ جیسی محبت نہ کائنات میں آپ سے کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کو راضی کیجئے۔ اگر ماں باپ مر کے قبروں میں چلے گئے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی بات سے ناراض ہو کر کے آپ کے ماں باپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ ان کی قبروں پہ جا کر کے معافی مانگے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا دل وہ دل ہے، وہ کائنات میں جہاں بھی ہوں گے وہ آپ کو معاف کر۔ دعا لینی ہے سب سے پہلے تو ماں باپ کی دعائیں لیں، اس لیے کہ ہم دعا کریں کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ قبول کرے یا رد فرما دے، کوئی سید زیادہ دعا کرے کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ قبول فرمائے یا رد فرما دے، امام صاحب دعا کریں کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ قبول کرے یا اللہ رد فرما دے۔ لیکن حضور فرماتے سنو، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں، جیسے نبی کی دعا کو امتی کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، ایسے باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے سنو، جب ایک ماں کے ہاتھ اولاد کے حق میں دعا کے لیے اڑ جاتے ہیں، ہاتھ بعد میں اڑتے ہیں، دعا کو اللہ پہلے قبول۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعائیں لیں گے ماں باپ کی، دعائیں لیں گے ماں باپ کی۔ دیکھیں ماں باپ آپ کی جنت بھی ہیں، آپ کی دوزخ بھی ہیں۔ اگر آپ نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کے لیے جہنم ہے۔ دیکھیں جنت جیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ حضور فرماتے تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ پیر صاحب کی دعائیں بعد میں لیں، کسی عالم صاحب کی دعائیں بعد میں لیں، کسی مفتی کسی حافظ کی دعائیں آپ بعد میں لیں، پہلے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا، میری ماں تو نماز نہیں پڑھتی ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا۔ سنو، اگر تمہارا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اگر تمہاری ماں نماز نہیں پڑھتی ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ تمہارے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول۔ اگر آپ کا باپ بے نمازی بھی ہے لیکن وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ، آپ کی ماں نماز نہیں پڑھتی ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، وہ خود تو جہنم میں چلی جائے لیکن اگر آپ ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لیں تو جنت آپ کے لیے ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی میری ماں شراب پیتی ہے حضور، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو حضور فرماتے اگرچہ وہ شراب پیتی ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، لیکن جب وہ نشے میں رہا کرے محبت سے لے جا کر کے اسے بستر پہ لٹا دیا کرو۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اگر ماں باپ کافر بھی ہیں، ماں باپ مشرک بھی ہیں، تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو گالیاں دے یا ماں باپ کو تکلیف دے۔ ماں باپ کا ادب ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا ادب ان کے عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا ادب ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا ادب صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ توجہ کریں، آپ اگر دل لگ رہا ہو تو تھوڑی باتیں اور ہو جائیں، ذرا سنیں۔ آج آپ پریشان ہوتے دعا کے لیے کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کہتے ہیں دعا کر دیں حضرت زندگی میں کامیابی مل جائے۔ آج ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں اگر زندگی میں تھوڑی ترقی کر لینا تو وہ یہی کہتے ہیں اب ماں باپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ خوش رہیں ہم اپنی جگہ خوش رہیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں اگر دو تین بھائی ہیں تو بٹوارا کر لیا، ماں باپ کو الگ کر دیا، اور آج تو آپ دیکھیں بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤسز بھی کھل گئے ہیں جہاں لے جا کر کے لوگ ماں باپ کو رکھ دیا کرتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، ماں باپ کیسی عظیم نعمت ہے اللہ کی، ماں باپ کو اللہ رب العزت نے
कैसा मकाम और मर्तबा अता किया है। हुजूर फरमाते माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। जरा आप तवज्जो करें, देखें अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में कितनी ताकत रखी है। आप अगर जिंदगी में थोड़ी सी तरक्की कर ले तो आप ये समझते हैं कि अब आपको माँ बाप की जरूरत नहीं है। याद रखें, एक इंसान जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाए लेकिन किसी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह के नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। एक मर्तबे पहुंचे हैं, अल्लाह ने फरमाया मूसा आज जरा संभल के गुफ्तगू करना, आज जरा संभल के गुफ्तगू करना। अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं इससे पहले तेरी बारगाह में कई मर्तबे आया, ऐ अल्लाह तूने कभी ये नहीं फरमाया कि मूसा जब गुफ्तगू करना तो संभल के गुफ्तगू करना। ऐ अल्लाह आज तूने क्यों फरमाया है कि मूसा संभल के सुने। नौजवान थोड़ी सी तरक्की कर ले, थोड़ी सी जिंदगी सेटल हो जाए तो समझते हैं अब ये माँ बाप इनको साइड करो, साइड करें, शादी हो गई अपनी जिंदगी सेटल करें, अपनी जिंदगी में खुश रहें। देखें आप जब से पैदा हुए हैं ना तब से लेकर के मरते दम तक आपको माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। देखें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कैसे नबी, अल्लाह ने कहां बुलाया है? कोहे तूर पर। क्यों? हम कलाम होने के लिए। अल्लाह हजरत मूसा से कलाम करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया मूसा आज संभल के। अर्ज करते हैं अल्लाह इससे पहले भी मैं आया तूने कभी नहीं फरमाया, ऐ अल्लाह तूने आज क्यों फरमाया? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो, इससे पहले जब तुम मेरे पास आते थे, तुम चले आते थे, तुम्हारी बूढ़ी माँ घर में हाथों को उठा के अर्ज करती थी अल्लाह ये मूसा है मेरा बेटा है, ऐ अल्लाह ये तेरा नबी और रसूल है लेकिन इसकी तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, ऐ अल्लाह अगर इसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए तो अल्लाह दरगुजर फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और तुम्हारे हक में माँ जैसी दुआ करने के लिए कायनात में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मूसा माँ की दुआ वो दुआ है कि जिसकी दुआओं को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ, इधर दुआ निकलती है मैं कबूल फरमा लेता हूँ। ऐ मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है इसलिए अब जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा लहजे को संभाल। यही मूसा अलैहिस्सलाम, सुने आप देखें माँ बाप की दुआएं कहाँ पहुंचाती और यहां से ये इरादा करके जाएं कि इंशाल्लाह माँ बाप की दुआएं लेंगे ना, इंशाल्लाह दुआएं लेंगे ना इंशाल्लाह। देखें मैं आपको ये एतमाद और एतकाद के साथ ये बात बता के जाता हूं, अगर ये बात गलत ठहरे तो आप चोर की सजा वो मिलेगी। आप जो जायज मकाम दुनिया में चाहते हैं वो जायज मकाम, आप एक मर्तबा माँ बाप से दुआ लेकर माँ बाप को राजी करके देखिए, इधर हाथ उठेंगे आपको अपनी मंजिल अपनी निगाहों के सामने नजर आएगी। ये माँ बाप की दुआएं हैं इसलिए कि इनकी दुआओं की कबूलियत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं दी है, हबीबे परवरदिगार ने दी है। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप की दुआ वो दुआ है कि अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द ही नहीं करता है, दुआ निकलती है और अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। अब जरा देखें माँ बाप की दुआएं बंदे को कहां बंदे को कहां पहुंचाती है। यही मूसा अलैहिस्सलाम है। अर्ज करते हैं अल्लाह जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा, ऐ अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसको देख लूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा वाकई में देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं अल्लाह दिल तो चाहता है लेकिन ये तेरी मर्जी, अगर तू दिखा दे इस पर इसरार कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो, फला चौराहे पे फला इलाके पे चले जाओ, एक शख्स है जाओ उसे देख लो, वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा, जन्नत में तुम्हारा हमसाया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, बड़ा लंबा सफर आपने तय किया है और आप पहुंचे, आपने देखा कि अल्लाह ने जो निशानी बताई थी उस निशानी के मुताबिक एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, दिन भर गोश्त काटता है, बेचता है, फरोख्त करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए और देखते रहे। आप सोचने लगे ये दिन भर गोश्त बेचता है, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाज फर्ज है, ये 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता है, ये किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा? मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, अल्लाह ने मुझे शरीयत अता की है, अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बना के भेजा है, ये दिन भर अपने कारोबार में लगा रहता है, ये जन्नत में किस अमल की बुनियाद पर साथ रहेगा? आप देखते रहे वो दिन भर गोश्त। एक फरमाते हैं अल्लामा तिबरी ने इसको तारीख तिबरी में बयान किया कि जब उसने गोश्त बेच लिया, शाम हो गई, दुकान को बंद किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया, थोड़ा सा गोश्त अपने साथ में सलाम करता है और कहता है सुबह से देख रहा हूं कि आप यहाँ मौजूद हैं, आप कहीं गए भी नहीं, मुझे लगता है कि आप मुसाफिर हैं, इसलिए कि आप मेरे शहर के नहीं लगते, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ, अगर आप मुसाफिर हैं तो आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पर।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. آپ نے سوچا ہو سکتا ہے گھر پہ عبادت کرتا اور رات بھر دن بھر کاروبار میں لگا رہتا ہے, تبھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. آپ اس کے ساتھ چلے گئے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا, اندر گیا, جا کے کھانا تیار کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے اجنبی مسافر چلے چل کے کھانا کھا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا میرا ایک کام ہے, میری روٹین ہے, میری زندگی کا ایک معمول ہے, جب تک میں وہ کام کر نہ لوں تب تک اپنے لیے میں ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میری والدائیں, میری ماں ہے جن کی عمر 100 سال کے قریب ہو چکی ہے, اب نہ وہ کچھ کھا پی سکتی ہیں نہ چل پھر سکتی ہیں, میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پلاتا ہوں. جب تک میں انہیں کھلا نہ دوں تب تک میں اپنے لیے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا. آپ نے فرمایا جو تیری زندگی کا معمول ہے وہ تو کر لے, میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. وہ گیا اندر, اور یقین فرماتے اس نے اپنی ماں کو بستر سے اٹھایا, اور اس طرح کمزور عورت کہ لگتا نہیں تھا کوئی بستر پر ہے, لگتا تھا خالی چادر پڑی ہوئی ہے, ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ, ضعیفہ, کمزور. اس نے اپنی ماں کو سہارے سے اٹھا کے بٹایا, اور اپنی ماں کے منہ کو بھی دھلاتا ہے, ہاتھ کو دھلاتا ہے, پیروں کو دھلاتا ہے, اور اپنے منہ میں نوالا رکھ کر کے چبا چبا کر کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا ہے, کھلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے لوگوں میں بھی اس کی ماں کی اجازت سے اس کے کمرے میں آ گیا تھا, اس کے بیٹے کے پاس کھڑا تھا, وہ اپنی ماں کو کھلاتا رہا, پلاتا رہا. پھر اس نے اپنی ماں کو لٹا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چلنے لگا. آپ فرماتے جب وہ چلا ہے اس کی ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اڑ گئے ہیں, اور اس نے گڑ گڑاتے ہوئے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اے اللہ یہ میرا بیٹا, یہ میری خدمت کرتا ہے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اب میں چل پھر نہیں سکتی ہوں, اے اللہ میں اپنے ہاتھ سے کھا پی نہیں سکتی ہوں, اے اللہ یہ میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے, اے اللہ میں اس کی خدمت سے اس سے راضی ہوں, اور تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ نوجوان میرے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا چلے چل کے کھانا کھا لے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نوجوان سن, میں کوئی اجنبی مسافر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی حضرت موسیٰ ہوں, اور تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ تو جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تیری اس خدمت سے اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا کر دیا ہے, اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی. دیکھیں کس عمل کی بنیاد پر ماں کی خدمت, کس عمل کی بنیاد پر, ماں کو راضی کرنے کی بنیاد پر. یاد رکھیں جو منزل پوری زندگی انسان کو عبادتوں سے نہ مل سکے, ماں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر دینا تو اللہ بندے کو وہ منزل عطا کر دیتا ہے. دیکھیں ماں کی خدمت کرتا تھا, عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا, عبادتوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کا ہمسایہ اور پڑوسی نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنی ماں کو راضی کرتا ہے, اور ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں, ماں اس سے راضی ہے, اور ماں نے دعا کر دی ہے کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اس کی مغفرت فرما دے اور اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ. ذرا آپ بتائیں, سنیں, ایک بڑا مشہور اور معروف نام ہے عشق کی دنیا میں, جسے ہم اور آپ عاشق رسول حضرت اویس قرنی کے نام جانتے ہیں نا. آپ کو معلوم ہے حضرت اویس قرنی کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں. کتنے بڑے عاشق ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کے میرے بارے میں کہہ دے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں, اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے مجھے کہ حضرت آپ عاشق رسول نہیں ہیں, تو آپ میں سے کسی کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں کہہ دوں آپ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں, کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ اویس قرنی عاشق رسول نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا, اس لیے کہ اویس قرنی ایسے عاشق رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو, قرن میں میرا ایک عاشق ہے جس کا نام اویس ہے. حضور نے کہا سنو, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور اللہ نے اس کی دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دیکھیں آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن کبھی حضور کو سامنے سے نہیں دیکھا. اس لیے صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. ایک صحابی کے لیے دو چیزیں شرط ہے, پہلی چیز یہ کہ ایمان لایا اور سامنے سے حضور کو دیکھا فیس ٹو فیس بالکل, اور اسی حالت ایمان میں انتقال کیا, اسے صحابی کہتے ہیں. حضرت اویس قرنی ہے, حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے لیکن کبھی اتنا وقت مل نہ سکا کہ حضور سے ملنے چلے جائیں, حضور کو دیکھ لیں. کیوں؟ ان کی والدہ تھی جو پیرالائز تھی, ان کی والدہ تھی جو اتنی کمزور اور
ہاتھ اور پیروں سے اتنی ضعیف تھی کہ کچھ چل پھر نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے نابینا بھی دکھتا بھی نہیں تھا. یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، لیکن اس طرح حضور کے عاشق تھے کہ جب بھی کوئی مدینے سے آتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. حضور کا ذکر کرتے تھے رو پڑتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ماں سے اجازت لی، کہا ماں آپ مجھے اجازت دے دیں، بڑا دل چاہتا ہے حضور کا دیدار کر لوں، حضور کو دیکھ لوں، اگر آج نہیں دیکھوں گا حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچوں گا تو دل پھٹ جائے گا. آپ کی ماں نے اجازت دے دی، کہا جاؤ بیٹے 4 پہر کی اجازت ہے. توجہ کریں آپ، حضرت اویس قرنی بڑی تیزی کے ساتھ نکلے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا ہے. حضرت اویس قرنی چند سیکنڈ میں مدینہ المنورہ پہنچ گئے ہیں اور آپ پہنچے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے باہر. آپ گئے ہیں اور جا کر کے آپ نے حجرے پر دستک دی، حضور سے ملنے گئے، ملاقات کرنے. اندر سے ام المومنین فرماتی کون؟ تو حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا ہوں، حضور کا عاشق ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور تو بھی تشریف نہیں رکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں میں حضور کا عاشق ہوں، قرن سے آیا ہوں اور میرا نام اویس ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی حضور تشریف نہیں رکھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حضور آئیں گے، حضور کا دیدار کر لینا، ملاقات کر لینا. ذرا توجہ کر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی ہیں 4 پیر کی اجازت لے کر کے والدہ سے آئے ہیں. سوچتے ہیں اگر تھوڑی دیر ٹھہر گیا حضور آ گئے اور حضور کو دیکھ لیا تو جو ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں اگر وہ وقت گزر گیا تو ماں سے کیا ہوا وعدہ میں توڑ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ حضور ہی نے فرمایا ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے. حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں کہ میں ٹھہر تو نہیں سکتا ہوں لیکن حضور آئیں تو میرا سلام کہہ دینا. ذرا آپ توجہ کر لیں، چند سیکنڈ باقی ہے، اگر ٹھہر جاتے حضور کا دیدار کر لیتے صحابی بن جاتے. ذرا آپ بتائیں آپ میں سے کوئی شخص اگر جائے اور جا کر کے حضور کا مدینہ دیکھنے پہنچے اور مدینہ ایئرپورٹ پر اترے، ذرا آپ توجہ کریں، اور اسے فلائٹ ہی میں بتا دیا جائے کہ آپ کو یہیں سے دوبارہ کولکاتہ بھیج دیا جائے گا، آپ کو مدینہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو جان بھی لینی ہے لے لیں لیکن میں بنا حضور کا روضہ دیکھے واپس نہیں جاؤں گا. ذرا آپ بتائیں، یہاں تو حضور کے روضے کی بات ہے، وہاں تو سراپا حضور کی ذات ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ دے مدینہ دیکھنا نہیں ہے یہیں سے آپ واپس چلے جائیں تو آپ کہیں گے اب حضور کے شہر میں آ گیا ہوں، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک حضور کے روضے کا دیدار نہ کر لوں. آپ کہیں گے اس لیے کہ ہم پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آپ کہیں گے لوگوں مدینے کے بارے میں ہم پوری زندگی اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتے رہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مدینہ کیا ہے؟ مدینے کے بارے میں ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو ملتا. دیکھیں آپ حضرت اویس قرنی کہتے رک نہیں سکتا ہوں، واپس چلے ہیں. ہم مورخین فرماتے ہیں یہ اللہ کی مرضی تھی، اگر اویس قرنی حضور کو دیکھ لیتے تو حضور کے قدموں میں جان دینا تو گوارا کرتے لیکن کبھی پلٹ کر کے نہیں جاتے. چلے ہیں تھوڑی دور پہنچے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے. جیسے حضور پہنچے ہیں حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے حضور فرماتے عائشہ کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی لوگ تو روز ہی آتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں آج جو آیا تھا وہ عام نہیں خاص تھا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی کوئی آیا تھا آپ کا عاشق، کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی اس کے میلے تھے، لمبے بال تھے اس کے. حضور وہ آپ اپنے آپ کو آپ کا عاشق کہتا ہے. حضور نے فرمایا نام کیا ہے اس کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور اس نے اپنا نام اویس بتایا تھا. جیسے حضور نے یہ سنا ہے حضور رونے لگے ہیں. حضور نے صحابہ کو بلایا ہے اور کہا ہے جاؤ میرے عاشق اویس کو تلاش کر کے لاؤ. لیکن حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ کر کے نکل چکے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ کا وہ اتنا بڑا عاشق ہے تو آپ سے ملنے کے لیے رکا کیوں نہیں ہے؟ حضور اگر اتنا بڑا عاشق ہے تو آپ کے دیدار کے لیے رکا کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سنو وہ اپنی ماں سے 4 پہر کی اجازت لے کے آیا تھا، وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا سنو اس کی ایک ماں ہے جو پیروں سے کمزور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما. حضرت اویس قرنی یہ مقام کیسے ملا ہے؟ حضور فرماتے کل جب حضرت اویس قرنی جنت میں داخل ہو گئے نا اللہ ان کو جنت کے دروازے پر روک دے گا. کہاں؟ جنت کے دروازے پر. آپ کو معلوم ہے
जब हुजूर ने का ज़ाहिरी विसाल हुआ है, हुजूर ने अपना जुब्बे मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया, और आपने कहा था ये ले जाओ और ले जा करके कर में मेरा एक आशिक है जिसका नाम उवैस है, उसे ले जा करके दे देना और कहना उम्मत के लिए दुआ कर। देखें आप किससे हुजूर दुआ करवा रहे हैं? हज़रत उवैस करनी से। हुजूर फरमाते जब उवैस करनी जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह रोक देगा हज़रत उवैस करनी को, अल्लाह रोकेगा जन्नत के दरवाजे पर, और अल्लाह फरमाएगा सुन, तूने अपनी माँ की खिदमत की है, मैं तुझसे इतना राजी हूँ, तुझे इस तरह जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है। आज उम्मत मोहम्मदिया में जिस जहन्नमी का तू हाथ पकड़ लेगा, मैं तेरे साथ उसे दाखिल जन्नत पर। देखिए ये है हज़रत उवैस करनी। मेरा एक बात आप और सुने माँ बाप की दुआ के ताल्लुक से, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। तवज्जो है आपकी, एक मरतबे बेदारी का सबूत देते हुए बोल दे सुभान अल्लाह। जरा देखें माँ बाप, और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे, मेरी माँ बहनें भी बैठी, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने माँ बाप को तकलीफ दी है ना, आज इस जलसे से ये पैगाम लेके जाएं जश्न गौसुल वरा से कि माँ बाप को आप राजी कर लें। अगर वो जिंदा हैं तो जाके आप उनसे माफी मांगे, अगर आपको लगता है कि आपने माँ बाप को तकलीफ दी है। अगर मर के कब्रों में चले गए ना, जाके कब्रों पर माफी मांग लें। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें उनकी कब्र नहीं मालूम है ना, कब्रिस्तान जाओ, जहां तसव्वुर कर लो अल्लाह तुम्हारी आवाज को उनके कानों तक पहुंचा देगा। हुजूर फरमाते कब्रिस्तान भी नहीं पता है कि माँ बाप की कब्रें कहाँ हैं, हुजूर फरमाते घर के आंगन में तिनका रख लो और ये तसव्वुर कर लो तुम्हारे माँ बाप की कब्रें हैं, माफी मांग लो उनसे, वो कायनात में जहां भी होंगे अल्लाह तुम्हारी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाएगा। और माँ बाप का दिल वो दिल है, अगर वो जिंदा है तब भी तुम्हें माफ करते नजर आएंगे, और अगर मर के कब्रों में चले गए हैं फिर भी वो तुम्हें माफ करते नजर। इसलिए कि हुजूर फरमाते, जरा सुन लें आप, हुजूर फरमाते थे कि शहादत कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने कुरान में शहीद को जिंदा करा दिया। अल्लाह फरमाता शहीद को मुर्दा को मानना, लेकिन हुजूर फरमाते सुनो, अगर कोई शहीद होकर भी मर जाए, शहीद होकर भी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी जिहाद की इजाजत दे दे। हुजूर ने इजाजत दी। आपकी वालिदा आई और अर्ज़ करती हैं अल्लाह के नबी अबू हुरैरा को रोक दे, इसलिए कि वो मेरी खिदमत करता है, आप उसे जिहाद में न भेजें। हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया और आपने कहा सुनो, तुम्हारी माँ है, उनकी खिदमत करो, तुम अपनी माँ की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें 100 जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। और हुजूर ने फरमाया माँ बाप वो हैं, अगर तुम मोहब्बत से सुबह उनका चेहरा देख लो ना, एक मरतबे देखोगे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता कर देगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अगर कोई 2 मरतबे देख ले, हुजूर ने फरमाया 2 मरतबे अल्लाह हज मकबूल का सवाब दे देगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अगर 3 मरतबे, हुजूर फरमाते हैं अगर 1000 मरतबे तुम मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, 1000 मरतबे अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे, जितनी मरतबे माँ बाप के चेहरे को देखोगे, हर मरतबे अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब। देखिए आप सुने, देखिए मैं अर्ज ये करता हूँ माँ बाप जहां अगर जिंदा है माफी मांग ले, उनको राजी कर ले, ये चले जाएंगे फिर जिंदगी में कभी नहीं, अगर ये रुखसत हो गए ना तो आपकी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। हजरत अली का एक जुमला याद आता है, आप फरमाते बाप सूरज के मानीदा, फरमाते जो बज़ाहिर गर्म तो होता है लेकिन अगर हट जाए तो जिंदगी में अंधेरा। आप फरमाते हैं लोगों जब तक माँ बाप जिंदा है इनकी कदर कर लो, ये कब्र में चले गए ना आपको तमाम रिश्ते मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप जैसा रिश्ता नहीं। माँ बाप जैसा मोहब्बत करने वाला दिल आपको सिर्फ अपने सगे माँ बाप के सीने में मिल सकता है। कोई दुनिया में आपसे लाख दावा करे कि वो आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ला के कदमों में रख देगा, नहीं। माँ बाप जैसी मोहब्बत न कायनात में आपसे कोई कर सका है न कोई कर सकता है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उनको राजी कीजिए। अगर माँ बाप मर के कब्रों में चले गए हैं और आपको ये लगता है कि आप किसी बात से नाराज होकर के आपके माँ बाप दुनिया से गए हैं तो आप उनकी कब्रों पे जाकर के माफी मांगे। हुजूर फरमाते माँ बाप का दिल वो दिल है, वो कायनात में जहां भी होंगे वो आपको माफ करते रहते। मैं अर्ज ये कर रहा था शहादत कितना बड़ा मर्तबा है। हुजूर फरमाते अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद होकर दुनिया से जाए और इस आलम में दुनिया से गया हो कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, हुजूर फरमाते जब तक माँ बाप राजी ना हो जाएं अल्लाह शहीद होने के बावजूद भी उसे जन्नत अता नहीं करेगा। हुजूर फरमाते लेकिन शहीद होकर दुनिया से गया है तो अल्लाह जहन्नम में भी नहीं डालेगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसे मकाम आराफ कहते हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह उस शहीद को उस वक्त तक मकाम आराफ में रखेगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी। माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप को राजी कीजिए, बोले इंशाल्लाह राजी करेंगे ना। इसलिए कि माँ बाप राजी हो गए तो आपसे आपका रब राजी, आपसे मुस्तफा जाने रहमत राजी। अगर माँ बाप नाराज है तो
آپ سے آپ کا رب ناراض ہے۔ حضور فرماتے سنو، اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کر کے بھی مر جائے، حضور فرماتے دن بھر روزہ رکھے، رات بھر شب بیدار رہے، اور حضور فرماتے اس عالم میں اسے موت آ جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، حضور فرماتے اس کی عبادتوں کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ، یہ ماں باپ کو راضی کرے۔ چلتے چلتے گزارش آپ سے اور کرتا ہوں کہ اگر یقیناً اگر آپ حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، آپ نمازوں کی پابند کریں، اس لیے کہ حضور غوث اعظم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بے نمازی کو قرض نہ دو۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ آپ فرماتے جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا ہے وہ تمہارا قرض ہے۔ آپ فرماتے بے نمازی کا انتقال ہو جائے نا تو اسے نمازیوں کے ساتھ قبرستان میں دفن نہ کرو، اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے نمازیوں کے ساتھ دفن کیا جا سکے۔ آپ فرماتے بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو، جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں اللہ کی نحوستیں نازل ہوتی ہے۔ آپ کے امام صاحب قبلہ موجود ہے، مردہ ہی قبر کے حالات کو بہتر جانتا ہے، یہ آپ کے حالات کو، مسجد کے حالات کو بہتر جانتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ پوری زندگی حضور غوث اعظم کا نام لیتے رہیں، لیکن اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو حضور غوث اعظم کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ پوری زندگی ان کے دامن کو پکڑ کر کے آپ دہائی دیتے رہیں کہ آپ حضور غوث اعظم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر نماز نہیں ہے تو آپ کی محبت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم خود فرماتے، آپ فرماتے بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے بچو، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اللہ کی نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آگے بڑھ کے حضور غوث اعظم فرماتے، آپ فرماتے لوگوں اگر تم یہ دیکھو کہ ایک گلی ہے، بڑی تنگ گلی ہے، آپ فرماتے تم دیکھو کہ سامنے سے بے نمازی آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں کوئی جانور ہے جس کے جسم پہ نجاست لگی ہے، آپ فرماتے راستہ اتنا تنگ ہو کہ تمہیں کسی نہ کسی کی طرف ہونا پڑے گا، تو آپ فرماتے ہیں تم بے نمازی کی طرف نہ ہونا، اگر اس کے جسم سے تمہارا جسم لگ گیا تم 7 سمندر سے غسل کر لو گے، پاک نہیں ہو پاؤ گے۔ آپ فرماتے اس جانور کی طرف ہو جانا جس کے جسم پہ نجاست لگی ہے، اگر اس کا جسم تمہارے جسم سے ٹچ ہو گیا چند قطرے پانی سے دھل کر کے تم پاک ہو جاؤ۔ آپ سوچیں حضور غوث اعظم بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ڈیگ پہ ڈیگ اتارتے رہے، عرس پہ عرس کرتے رہے، حضور غوث اعظم آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں، حضور فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور فرماتے جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑیا فرماتے کفر کے قریب ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم جو حنبلی المسلک ہیں، آپ فرماتے میرے نزدیک تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ ذرا آپ بتائیں، حضور فرماتے جو نماز پڑھ کے گیا، آپ فرماتے اس کے لیے کامیابی، حدیث کا مفہوم ہے روز محشر کی جان گداز نمبر اول کوشش نماز بوت۔ حضور فرماتے کل قیامت کے دن پہلا سوال فرسٹ کوشچن آپ فرماتے نماز کے تعلق سے ہوگا۔ حضور فرماتے جو نماز کے مسئلے میں بچ گیا وہ بچ گیا، اور آپ فرماتے جو نماز کے مسئلے میں پھنس گیا، آپ فرماتے پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو بخشوانے قبر میں نہ ہم آئیں گے نہ یہ علماء آئیں گے، اگر آپ کی زندگی میں نماز پڑھ کے آپ گئے ہیں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح نماز ان پر فرض ہے اسی طرح آپ پہ بھی فرض ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ مساجد میں جا کے ادا کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھروں پہ ادا کریں۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور اسے آپ دل کے کانوں سے سن لیں اور یہاں تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، میں آیا ہوں چلا جاؤں گا، علماء آتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے گئے تو آپ کی قبر بھی روشن ہے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ آپ جب حشر کے دن اٹھیں گے تو سرخ روح ہو کر کے اٹھیں گے۔ لیکن حضور کی حدیث آپ سنیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے سنو میرے صحابہ، جہنم کا سب سے سخت عذاب یہ ہے جسے سننے کی تم اپنے اندر طاقت بھی نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا جسے تم سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کانپنے لگے، عرض کرتے ہیں حضور یہ بتا دے جہنم کا سب سے آسان عذاب کیا ہے؟ حضور فرماتے سنو، جہنم کا سب سے آسان عذاب یہ کہ جہنمی انسانوں کو جہنمی آگ والے جوتے پہنائے، فرماتے اس سے سر کھولے۔ آپ سوچیں اگر چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا شعلہ آ کر کے ہمارے اور آپ کے جسموں سے لگ جائے تو کس طرح تڑپتے ہیں۔ حضور فرماتے جہنم کا سب سے لائٹلی عذاب، ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی آگ والے جوتے اس
اس کے پیروں میں پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا سر کھولے گا. صحابہ کانپنے لگے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جب آسان عذاب یہ ہے جسے ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور حضور جہنم کا سب سے سخت عذاب آپ فرماتے ہیں اسے ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ذرا یہ بتا دے کہ جو جہنم کا سب سے سخت عذاب ہے جسے ہم سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، حضور بتائیں وہ عذاب دیا کسے جائے گا؟ تو حضور فرماتے میرے صحابہ سنو، جہنم کا وہ عذاب جسے سننے کی تم اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے ہو، وہ عذاب صرف اور صرف بے نمازیوں کو دیا جائے گا، بے نمازیوں کو دیا جائے گا. توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری محفل ہو آپ کی، یہ آخری مجھ سے ملاقات ہو، کوئی بھروسہ نہیں کل کا سورج کسے دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یاد رکھیں اپنی زندگی میں آپ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جب دنیا سے جائیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ کے حبیب کو راضی کر کے جائیں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور سارے قادری ایک مرتبہ میرے ساتھ محبت کے ساتھ یہ پڑھ لیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.